ایک صاحب تھے, بہت بڑے افسر رہے, بہت اچھی زندگی گزاری, اتنے سکسیسفل بچوں کو انہوں نے تربیت دی, پالا پوسا. آج وہ بات نہیں کر رہے اینڈ فیملی از اوکے ود دیٹ. نو, آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں. آرتھرائٹس اور فالز کم سے کم ہو سکتے ہیں اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں, چاہے گھر میں کریں چاہے کسی جم میں کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو ایک نارمل ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ شاید صحت کے مسائل بھی بہت زیادہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ایج کی وجہ سے وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ obviously یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جوانے میں نہیں ہوگا, یہ صرف بڑھاپے میں ہوگا, لیکن کیا ایج بڑھنے کی وجہ سے کچھ ایسے میڈیکل کے مسائل ہیں جو پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کو ہم جیریٹرک میڈیسن کہتے ہیں. اچھا, جیریٹرک میڈیسن کا مطلب ہے بزرگوں کا میڈیکل پرابلمس, ان کا سد باب اور ان کا علاج. ٹھیک ٹھیک. تو میڈیکل پرابلمس بزرگوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت لوز ٹرم ہے. یا elderly being called, no one likes to be called as an old man. nobody. So elderly is a very loose term. Yes. Someone may be very old at 50 Yes. and someone may not be as old at 80. Yeah. Depending on the brains, دماغ کے معاملات اور جسم کے معاملات. بالکل. لیکن اگر ہم اس کو WHO کرائٹیریا پہ جائیں, کیونکہ ہم نے کوئی یارڈ سٹک تو مقرر کرنی ہے بالکل کہ یہ ایلڈرلی پاپولیشن ہے, تو 65 plus is taken as elderly population by the WHO criteria. ٹھیک ہو. And at the age of 80, after that, اللہ زندگی دے ہمارے بزرگوں کو, صحت مند زندگی دے, وہ پھر اولڈ ایج میں, ویری اولڈ ایج میں آ جاتا. اچھا اچھا. تو 65 to 80 is the bracket where you say they are old and elderly and needs to be taken care of. جی یہ بات. اگر آپ اجازت دیں تو میں میڈیکل پرابلمس جو اس ایج میں لوگ جس کا شکار ہوتے ہیں یا جن کا چانس بڑھ جاتا ہے ہونے کا, اس پہ میں کچھ نظر ثانی کروں. ضرور, پلیز آپ بتائیے گا. بالکل. تو سب سے پہلے جو میرے ایکسپیرینس میں رہا اور گھروں میں بھی میں نے دیکھا, ہمارے بھی بزرگ ہیں اور میں خود بھی اب ایک بزرگانہ ایج میں داخل ہونے والا ہوں الحمدللہ. تو اس میں سب سے پہلے ہیئرنگ اینڈ ویژول امپیئرمنٹ آتی ہے. آپ کی سنائی دینے کی جو قوت ہے, قوت سماعت, وہ کم ہو جائے. اس سے بہت سارے پرابلم جنم لیتے ہیں. یعنی کہ آپ گھر میں ہیں, آپ نے اپنے ایک بہت ہی ایکٹیو اچھی زندگی گزار لی, اب آپ کے پاس ہیئرنگ پرابلم ہے. آپ کو آپ کا بچہ, آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کا گرینڈ چلڈرن, آپ کے پوتے نواسے, پوتیاں نواسے آواز دیتے ہیں, آپ کو سنائی نہیں دے رہا. یہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو سوشل کیسے ہم کریں گے, انٹریکٹ سوشلی. آپ کی فیملی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی فیملی کیسے اریٹیٹ ہوتی ہے؟ ایک دن میں نہیں ہوتی, نہ ہی ایک ہفتے میں ہوتی ہے. وہ اریٹیٹ ایسے ہو جائے گی کہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں کھانے کے لیے, آپ کو کہہ رہے ہیں نہا لیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کپڑے بدل لیں, تو آپ تو آ ہی نہیں رہے. یا میں بہو کہہ رہی ہے یا بیٹی کہہ رہی ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ دروازے پہ نہیں جاتی خواتین دیکھنے, وہ کہہ رہی ہے کہ جا کے دروازہ کیوں نہیں دیکھ رہے, بیل بج رہی ہے. بالکل. وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ میرے والد صاحب کی, میرے دادا جان کی یا میرے نانا جان کی قوت سماعت جواب دے گئی. بالکل ٹھیک بات. اس کو سوشلی تو ہم ڈیفینیٹلی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوشلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے, ریٹریکٹ ہو جاتے, آپ پیچھے مڑ جاتے, کیونکہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو جوک ہی نہیں سمجھ آیا ان کا, سب ہنس رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں ہنس رہے ہیں لوگ. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ہیومن. آپ کی جو 5 ہماری اللہ تعالیٰ نے سینسز دیے ہیں, اس میں قوت سماعت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اکنامک, اگر آپ اس کو کوریلیٹ کریں تو اکنامکلی
نہ بیٹے کے پاس ٹائم ہے، ہو سکتا ہے نہ اس بیچارے کے پاس وسائل ہوں کہ وہ جا کے ہیئرنگ ایڈ خرید لے اس کے لیے. تو یہ چیز اگنور ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے ایج کے ساتھ، ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے. جیسے کہ ابھی میں اگلی بات میں ذکر کروں کہ کیوں بڑھتی. نمبر 2 ہماری دوسری سینس، 5 جو ہماری سینسز، وہ ہے ویژن. ایج پہ جا کے آپ کو کیٹریکٹ یا ویژول مسائل آنا شروع. صحیح صحیح اب آپ اگین سوسائٹی سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے. بالکل آپ رات کو ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ دن کو باتھ روم صحیح طرح نہیں جا پاتے، آپ کو سیڑھی نظر نہیں آئی. اور یہ ہیئرنگ کی طرح یہ پرابلم بھی گریجولی بڑھتی چلی جاتی. اچھا اٹ از، میں اب اگر اپنی ڈاکٹری زبان میں آپ اجازت دیجیے ضرور ضرور تو اٹ از انکریمنٹ. اچھا دس از اے ایجنگ پروسیس وچ گوز آن. یا تو کیٹریکٹ میں ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے ہیلتھ کیئر نے بہت کام کیا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سماعت میں اس طرح کام نہیں کیا. تو کیٹریکٹ کی سرجریز بہت عام ہیں، بہت سستی ہیں، بلکہ کئی جگہ فری آف کاسٹ ہے. کارنیا کی تبدیلی فری آف کاسٹ ہے بہت جگہ. تو یہ ہے معاملہ. تو دوسرا ویژن جب آپ کی امپیئر ہوتی ہے تو آپ سوشلی ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بالکل آپ کو جہاں پہ کسی شادی پہ بلا کہتے ہیں مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے تو میں شیو نہیں کر سکتا، اگر انہوں نے شیو کر دیا. صحیح میں تو اچھے کپڑے نہیں پہن پاتا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی رنگ کون سے پہن لوں. تو یہ چیزیں آپ کو پیچھے دھکیلتی چلی جاتی. ہم اگلا جو بہت ایک ضروری میڈیکل ایشو جو ہمارے بزرگ جی جی ہوتا ہے، اور جب بھی میں بزرگ کہتا ہوں تو وہ ایج بریکٹ 65 پلس جی جی کامن تھنگ. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بہت ارلی بھی یہ پرابلمس کا ایگزیکٹ شکار ہو سکتا. ہو سکتا لیکن ہم اپنے جو ہمارا اس وقت پوائنٹ ہے، جو فوکس ہے، وہ 65 پلس بالکل ٹھیک ہے. حضرات ہیں اور خواتین ہیں، اور اس میں کوئی جینڈر کی وہ نہیں ہے. جی جی چند امراض ہیں جو جینڈر سے جنم لیتے ہیں، جی جی لیکن سارے نہیں. سارے تو ایک اور بہت بڑی پرابلم وہ ہے آرتھرائٹس اچھا اینڈ مسکولوسکیلیٹل پرابلمس. اچھا مسلز ویک ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ، اچھا اور جوائنٹ سٹف ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کسی کے لیے کہ جس کے جوائنٹ سٹف ہیں، جو کل تک بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا یا چڑھ رہی تھی، اب اس کو سیڑھیاں اجازت نہیں دے رہے، اور اس کی ویژولی بھی امپیئرمنٹ، یا انہیں نظر بھی نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک. تو کیسے آپ کسی کو جب بلائیں گے کسی فنکشن میں، کسی سوسائٹی کے کسی بھی چیز میں، تو وہ کیسے آئیں گے؟ یہاں پہ ہمارا جو فیملی کا اور سوسائٹی کی آتی ہے کنٹریبیوشن، یا جس کا ہم بعد میں ذکر کریں. بالکل ٹھیک. ہوتا کیا ہے کہ آرتھرائٹس مسل ویکنس سے جو ایک بہت ہی لائف تھریٹنگ، جو کہ زندگی اور آپ کی صحت کو شدید اثر انداز کر سکتے، وہ ہے فالز. آپ گر گئے، اچھا گرے، بونز پہلے ہی فریجائل ہو گئی ہیں، بونز پہلے ہی بہت نرم ہو گئی ہیں، بون ٹوٹی، اور جو انسان ابھی تھوڑا بہت بھی چل رہا تھا وہ بستر پہ پڑ گیا. بالکل ٹھیک. ہیلتھ کیئر پہ اس کا تو برڈن ہے ہی ہے، لیکن جو فیملی پہ برڈن ہے، ایک بیڈ ریڈن انسان کا جو بستر تک محدود ہے، اس کی جو نیچرل ساری جو نیڈز ہیں، کھانا پینا، اٹھنا، اس کا باتھ روم کا یوز، جو آپ کی کالز آف نیچر ہے، آپ نے یقیناً وہ بھی کرنا ہے، یا تو وہ ساری افیکٹ ہوگی، اور فیملی کا اوور آل مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. یا اور میں نے ایسے بھی دیکھے اپنے ایکسپیرینس میں، ایسے بھی اولاد دیکھی جن کو ماں باپ نے بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے ماں باپ کی کیئر نہیں کی. ایسے معاملات جو کہ نہایت ہی افسردہ اور بہت ہی افسوس کا موقع. اب ان چیزوں کو روکنے کا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں ہم کہ ہمیں آرتھرائٹس نہ ہو، نو یا ہو تو اس کا امپیکٹ کم آئے. جی جی لیکن ایجنگ از ون پروسیس which can be slowed down. لیکن اس سے بھی زیادہ it should be there should be a good coping mechanism for that. بالکل ایجنگ تو ہونی ہے، وہ تو ہوگی. ہوگی لازم، تو آپ کے پاس اچھے کوپنگ میکنزم ہو. اس کوپنگ میکنزم میں آپ کا، میں نے پہلے بتایا کہ بچے یا جو بھی ان کے کیئر گیورز ہیں،
وہ ان کو ان کی آنکھ بنوائیں, ان کے ہیئرنگ ایڈ کروائیں. آرتھرائٹس اور فالز کم سے کم ہو سکتے ہیں اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں, چاہے گھر میں کریں, چاہے کسی جم میں کریں یا کلب میں کریں. اب ہمارے یہاں بہت اچھے جمز ہیں, خاص طور پہ بڑے شہروں میں, جہاں پہ سینئر سٹیزنز جاتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں, اور ہلکی ایکسرسائز, اور اس میں یوگا کی بہت امپورٹنس. اچھا آپ کی فالز کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے جب آپ یوگا میں, کیونکہ آپ کی فال کیوں ہوتی ہے؟ آرتھرائٹس ہوا, مسل ویکنس ہوئی, کوارڈینیشن ختم ہو. جب آپ کی کوارڈینیشن بہتر ہو جاتی ہے ایکسرسائز سے, تو یہ چیز کرو. تیسری بڑی امپورٹنٹ پرابلم جو میں اپنی پریکٹس میں دیکھی ہے وہ ہے یورینری ٹریکٹ کی, پیشاب کی. اچھا مردوں میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ جینڈر ڈیزیزز ہیں, وہ پروسٹیٹ انلارج. اچھا مردوں میں پیشاب کا غدود بڑھتا ہے اور اس سے پیشاب کی رکاوٹ یا بار بار کا آنا پیشاب کا, خاص طور پہ رات کے وقت. ہمارے جو بزرگ جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کی نیند تباہ ہو جاتی ہے. لٹرلی وہ اس طرح ہے جیسے باتھ رومز کے ساتھ چین سے بندھے ہوئے. اور جو انسان رات کو 10 دفعہ پیشاب کرنے اٹھے گا تو وہ کیسے سوئے گا, بالکل اور صبح وہ کیسے کچھ سوچ پائے گا, صبح کیسے کوئی پروڈکٹیو نہ بھی کرے, اپنی فیملی سے انٹریکٹ کرتا وہ بھی نہیں کرتا. وہ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی کا جو اگلا سٹیج ہے وہ یو ٹی آئی ہوتی ہے, اچھا یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اچھے بھلے ہوتے ہیں, دادا جان, نانا جان, دادی جیسے میں کوئی بھی بزرگ, اور شدید کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ دن کیا ہے, یہ تاریخ کیا ہے, یا میں کہاں پہ ہوں, کیا میں گھر پہ ہوں, کیا دن کا وقت ہو گیا یا ابھی شام ہی ہے. آپ اسی وقت سوچیں کہ کہیں ان کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن تو نہیں. آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اگر آپ کا اپنا ڈاکٹر نہیں تو ہاسپٹل جائیں. اور یو ٹی آئی, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, بہت ہی عام سے چیز ہے جو بزرگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اور ان کی جو سینسوریم, ہم اسے اپنی ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں, یعنی ان کی اپنے سینسز کے ساتھ دنیا سے انٹیگریشن وہ ختم ہو جاتی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی کریں. اور اس کے لیے بہترین جو حل بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ پروسٹیٹ کے جو ہی سمٹم ہے اس کا علاج کرو. نہایت ہی اچھی دوائیاں آ گئی ہیں, سرجری کی نیڈ پڑے سرجری کروائیں, اور یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. ایک اور مرض جس میں یقیناً سب کو انٹرسٹ ہوگا, اور وہ ہے ڈائبٹیز, ذیابیطس. جی جی اور یہ اولڈ ایج کا ڈیزیز ہے, موسٹ کامن. اچھا ینگ لوگوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اولڈ ایج میں چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا اور ڈائبٹیز اٹس لائک اے سینڈروم. ڈائبٹیز کئی بیماریوں کا مرکب ہے, اچھا جس میں یہ کڈنیز کو خراب کرتا ہے, یہ آنکھوں کو خراب کرتا ہے, یہ آپ کی نروز کو خراب کرتا ہے, آپ کے ہاتھ پر سن کر دیتا. تو جو باقی سارے عوامل کار فرما ہے آپ کے باڈی میں, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سن ہونا شروع ہو گئے تو بس پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو شوگر کو ڈیٹیکٹ کرنا, شوگر کو کنٹرول کرنا ڈائٹ اور ایکسرسائز سے, اور اس کو دوائیوں سے اس کا علاج کرنا نہایت ہی ضروری ہے, جس کے لیے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کا وزٹ ہونا چاہیے. ڈائبٹیز جس طرح کے اثر انداز ہوتی ہے جسم پہ, اس میں دل کی بیماریاں بھی بہت کامن ہیں. بلڈ پریشر اور دل کے امراض ایک ایج کے جا کے آپ کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دیتے. مردوں میں کیونکہ انہوں نے ایک ایکٹیو لائف گزاری ہوتی ہے, اور عام لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس سب لوگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے. زندگی بڑی سٹریس لی ہوتی ہے, بچے, بچوں کے روزگار, بچوں کی شادیاں, گھر میں رہنا, اپنے اخراجات کو پورا کرنا. ایک مرد کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کی ذمہ داری مقرر کر دی, تو سوسائٹی نے کر دی. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک سٹیج پہ جا کے اس کے اثرات دل پہ ضرور آتے ہیں. خواتین پہ 55-60 کے بعد آتے ہیں, چونکہ جو خواتین کے ہارمونز ہیں ایسٹروجن خاص طور وہ ینگ ایج میں کارڈیو پروٹیکٹیو ہے, یعنی دل کو بچاتا ہے. لیکن جیسے جیسے خواتین کی عمر بڑھتی ہے اور ان کے یہ ہارمونز ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر دل کا حملے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے اپنے محسوس کی ہوگی وہ ہے کوگنیٹو ڈس آرڈر, یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا اس میں الزائمرز ایک
نہایت ہی مضی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اچھا لیکن اس کو روک سکتے ہیں، اور روکنے کے لیے مختلف سے طریقے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جیسے اپنے باہر سے آؤٹ سائڈ ہز اسکن اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل وہ نہیں پہچانتا کہ یہ میری 50 سالہ پرانی بیوی ہے، وہ نہیں پہچانتا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا... اچھا تو یہ کوگنیٹو ڈس آرڈرز کے ساتھ پھر اس کی اپنی سیلف کیئر بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے بیچ میں یورین پاس کر دیا، میرا پخانہ نکل گیا، میں کھانا کیسے کھاؤں گا. کچھ بزرگ چبانا بھول جاتے ہیں، اب چبانا بھول جائیں گے تو کیسے کوئی کھائے گا. یا تو بالکل پیپل، ہمارے لوگ جوان جو ان کے کیئر کریں، ان کو یقیناً اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. جیسے کہ میرے والد صاحب، اگر میں ایک نام والد یا پاتا، والد صاحب میرے بھول جاتے کہ میں نے صبح کھایا تھا کہ نہیں، یا وہ بھول گئے کہ میں نے تو ابھی تو دوائی کھائی تھی ابا جی آپ نے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر جانا ہے تو رستہ بھول گئے. یا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابا جی اب تو 30 سال سے آ رہے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں یاد رستہ. یا تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے نشانے ہیں کہ آپ، یا وہ ایسے کچھ باتیں کر دیں گے جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیسے ہی ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ابتدا ہو رہی ہے، ان کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس کو یا کوگنیٹو ڈس آرڈرز. اسی سے جڑا ہوا جب میں ویژن کی بات کرتا ہوں، ایئرنگ کی بات کرتا ہوں، آرتھرائٹس کی بات کرتا ہوں، فالز کی بات کرتا ہوں، فریکچرز کی بات کرتا ہوں، شوگر کی بات کرتا ہوں، تو ہمارا جو ان سب کا سوشل امپیکٹ کیا ہے؟ لونلینس. آپ تنہا ہوتے جا رہے تنا ہو گیا ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہوں. یا دیٹ از دا موسٹ سیڈ تھنگ، ہم، سیڈسٹ تھنگ. آپ کہتے ہو میں اس کا حصہ نہیں ہوں. آپ میں تنہائی ایسے آتی ہے جس طرح رات کی تاریکی آتی ہے، بالکل اور اس تنہائی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن. ہم، آپ ڈپریشن میں چلے گئے، آپ میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی، نہ ہی آپ اپنا خیال کریں گے، نہ ہی آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ آپ کو نیند آئے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا زیادہ ٹائم روتے ہوئے گزرے یا اداس گزرے. سوشلی کیا ہے؟ پوری فیملی امپیکٹ ہوتی ہے. یا اس چیز کو بھی روک سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے معاشرے میں مجھے اجازت دے ہے کہنے کی کہ یہ لونلینس بہت بڑھ گئی ہے بیکاز آف دا مائگریشن آف ینگ چلڈرن ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. مغربی ممالک بالکل بچے چلے، بالکل ٹھیک کہا آپ کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، 10 کمرے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی نہیں رہ رہا. ہمیشہ میں اس کو کہتا ہوں ایمپٹی نیسٹ سنڈروم، گھونسلہ خالی ہو گیا. تو گھونسلہ خالی ہوا تو لونلینس آئی اور ڈپریشن آئی. اور ڈپریشن صرف سائیکیٹرک یعنی یہ ذہن کا مرض نہیں ہے، یہ جسمانی مرض. اچھا کیونکہ ہمارا پورا جسم ہارمونز پہ چلتا ہے. جی جی آپ دیکھیں کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے یا بالکل ہیں، کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، آپ باتھ روم بھاگتے ہیں. دس از آل ہارمونز، ایڈرینلین. اور ڈپریشن میں ایک اسپیشل قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی جینے کی، آپ کی دنیا سے انٹریکشن کرنے کی، آپ کی بات چیت کرنے کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں. اس کا اینڈ سٹیج ڈپریشن پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں ڈپریسو میوٹ، خاموش ہو گئے. کہتے ہیں ابا جی بات نہیں کرتے کسی سے. ایک صاحب تھے، بہت بڑے افسر رہے، بہت اچھی زندگی گزاری، اتنے سکسیسفل بچوں کو انہوں نے تربیت دی، پالا پوسا. آج وہ بات نہیں کر رہے، اینڈ فیملی از اوکے ود دیٹ. نو، آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں. امید ہے میرے اس پوڈ کاسٹ سے اس چیز کی ہیلپ ہونی چاہیے. انشاءاللہ باقی نیوٹریشنل پرابلمز ڈیفینیٹلی آتی ہیں ایج میں، اور نیوٹریشن پرابلم میں کامن چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ فوڈ فیڈز ہے. ایج کے ساتھ آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے پسند نہیں، یا آپ کی اپیٹائٹ کم ہو جائے. کم ہو جائے اور دوسری وجہ آپ کی جو ڈیزیزز ہیں، آپ کو دل کا مرض ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو مجھے منع ہے،
शुगर आप कहते हैं ये भी मना है, ना मैंने नमक खाना है, ना मैंने शुगर खानी है, तो फिर कैसे चलेगा? और उसमें डिप्रेशन साथ एडप्ट करती है न्यूट्रिशन में, और जो चीज बहुत टॉप पे ले जाती है आपको वो है डेंटल हाइजीन। अच्छा, आपके दांत झड़ना शुरू हो जाते, ठीक है। जैसे ही दांत झड़े तो आपका खाना पीना मफकूद हो गया और आप और न्यूट्रिशनली डाउन हो। सो मेरी यंग लोगों को दरखास्त है कि वो अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्ग जो घर में हैं, उनके दांतों की हाइजीन, उसकी हेल्थ पे ज़रूर तवज्जो दें और किसी डेंटल डॉक्टर को अपने पैनल पे रखें कि वो उनको दिखाते रहें रेगुलर।